یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. صلوات بر محمد وآلہ. آپ کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، ان تمام مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سب کی نیت کر لیں، اور ساتھ میں جس شخصیت کی برسی کے طور پر بھٹی صاحب کے والد آج کی سالانہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سب مل کر صلوات بھیجیے بر محمد والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ کو اور مجھے بھی، جو سب سے بڑی 2 نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں ایک قرآن ہے اور دوسرا علی کی ولایت. ان 2 نعمتوں کے ملنے کے بعد باقی تمام دنیا کی تمام نعمتیں ان 2 نعمتوں کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتی. اور قرآن بھی تبھی قابل قبول ہے جب علی کی ولایت کے ساتھ ہو، اور اگر علی کی ولایت نہ ہو تو خود قرآن بھی انسان کے عذاب میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، ہدایت کا باعث نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اسی طرح سے اہل البیت کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. اور جس طرح اہل البیت ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن ان 2 ہدایت کے ذرائع میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ قرآن خود بولتا نہیں ہے. چونکہ خود بولتا نہیں ہے، اس لیے اگر میرے دل میں کجی ہے، میرے دل میں تاریکی ہے، میرے دل میں ٹیڑھا پن ہے، تو میں قرآن کی آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ بھی سکتا ہوں اور توڑ بھی سکتا ہوں. اس لیے چونکہ یہ قرآن خاموش ہے، اگرچہ اپنے اندر معارف کا سمندر لیے ہوئے ہے، اگرچہ ہدایت کی آخری اور جامع ترین کتاب ہے، لیکن چونکہ اس کے معانی میں کوئی بھی انسان تبدیلی کر کے اپنی خواہش کو قرآن کے رنگ میں رنگ کر پیش کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور آل نبی کو قرآن کی ہدایتوں کو پرکھنے کی کسوٹی قرار دیا ہے. چونکہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتی، اپنے دل کی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتی،
بلکہ ان کی مرضی بھی وہی ہوتی ہے جو ان کے رب کی مرضی ہو، اور ان کی خواہش بھی وہی ہوتی ہے جو ان کے رب کی خواہش ہو۔ چونکہ رضائے رب میں ڈھلی ہوئی ہستیاں ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک۔ یہ جو ہستیاں ہیں چونکہ مرضی رب میں ڈھلی ہوئی ہستیاں ہیں، لہٰذا ان کا بولنا خدا کا بولنا ہے، ان کا چپ رہنا اللہ کا چپ رہنا ہے، ان کا خوش ہونا اللہ کی خوشنودی ہے، اور ان کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہونے کے باوجود، انسانوں کے دلوں کی نورانیت کا سبب بنا کر بھیجے جانے کے باوجود، تمام کتابوں کے آخر میں آنے کے باوجود، جب تک نبی اور آل نبی کی تعلیمات کے مطابق، ان کی رضا کے مطابق، ان کے آئینے میں قرآن کو نہ پڑھا جائے، انسان قرآن کے نہ اسرار اور رموز کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن سے اس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ان دو قیمتی ترین متاع اور قیمتی ترین سرمایہ کو ساتھ میں لے کر چلا جائے۔ اب ہم چونکہ آج مجلس ترحیم ہے تو اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں قرآن کا تذکرہ بھی ہے، اہل البیت کا تذکرہ بھی ہے، اہل البیت کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ بھی ہے، اور ان کے معارف کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تعلیمات کا تذکرہ بھی ہے، اور ساتھ میں حسین ابن علی اور اہل البیت کی مظلومیت پر گریہ بھی ہے۔ تو یہ مجلس یا اس طرح کی مجلسیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں، اور کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اگر ایسی مجلس کا انعقاد ہو تو عالم برزخ میں اس شخصیت کی نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ذکر اہل البیت نور ہے۔ جس گھر میں ذکر اہل البیت ہوتا ہے اس گھر کی تاریکی نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ جو دل ذکر قرآن اور اہل البیت کو سنتا ہے اس دل میں سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور نورانیت اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان مجالس کا جو سب سے پہلا اثر ہے وہ دلوں کی تاریکی کو دور کرنا اور نورانیت کا پیدا کرنا ہے۔ نور کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ۔ انسان جب تاریکی میں ہوتا ہے تو اس کو نجاست اور پاکیزگی کا پتہ نہیں چلتا، حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب نور آ جائے تو پھر نجس کو پاک سے الگ کر لیتا ہے، گمراہی کو ہدایت سے الگ کرتا ہے، اور اپنے ضمیر کے مطابق اس رستے کا انتخاب کرتا ہے جو نور کا رستہ بھی ہو اور پاکیزگی کا رستہ بھی ہو۔ تو یہ مجالس ہمیں نور کی طرف بھی گامزن کرتی ہیں اور ہدایت کی راہ پر بھی ثابت قدم رکھتی ہیں۔ لہذا ان مجالس کی قدر جانیے۔ یہ جو نور ہے، اس نور کی کچھ تاثیر ہے انسانی زندگی میں۔ سب سے بلند اور سب سے اہم تاثیر کیا ہے؟ انسان آگہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس رستے کا انتخاب کرتا ہے جس رستے پر اپنے پیشوا کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ اس کی نورانیت کی دلیل اور نورانیت کا سب سے بڑا ثمر اور پھل ہے جو انسانی زندگی میں سامنے آتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص علی سے عشق کرے، علی کے کام سے عشق نہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ آج جو ہمارے اور دیگر بہت سارے
لوگوں کے درمیان ایک فرق آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت آئے، سب کہتے ہیں کہ ہمیں آل علی سے محبت آئے، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کی محبت ہی نجات دلاتی ہے. لیکن عملی میدان میں علی نے جو کیا، عملی میدان میں علی نے جس رستے کا انتخاب کیا، عملی میدان میں علی نے جس سے محبت کی اور علی نے جس سے نفرت کی، آیا وہی معیارات ان کی زندگیوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو علی والے ہیں، اگر نہیں ہیں تو دعویٰ ہے عمل نہیں ہے. لہذا دعووں سے اللہ کسی کو نجات نہیں دیتا. دعووں کی بنیاد پر علی کسی کا ہاتھ نہیں تھامتے. علی اگر کسی کا ہاتھ تھامنا چاہیں تو اس شخص کے اندر پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے. جو پاک ہے اس کو پاک ہستیاں تھامتی ہیں، اور اس پاکی کا تعلق بدن کی پاکی سے نہیں ہے، ذہن کی پاکی اور قلب کی پاکی. ذہن کی پاکی یعنی اس کا ذہن ولایت خدا، ولایت نبی اور ولایت علی و آل علی کے علاوہ کسی کی ولایت کو تسلیم نہ کرے. یہ ذہن اور فکر کی پاکی آئے. اور عمل کی پاکی، قلب کی پاکی، اس کے دل میں علی اگر ہے تو علی کا دشمن نہ ہو. اگر علی ہے تو علی کے عمل سے بھی اسی طرح محبت کرے جس طرح علی سے محبت ہے، اور علی کے اس عمل سے اس کو عشق ہو جسے علی نے عشق کے ساتھ انجام دیا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو عمل علی کو ناپسند ہے اس سے وہ شخص بھی دوری اختیار کرے، تب وہ علی کا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے، علی کی محبت جوڑتی ہے، توڑتی نہیں ہے. علی کی محبت محبوں کو، محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتی. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ علی کی محبت سبب بنتی ہے کہ مسجد آباد ہو، ویران نہ ہو. علی کی محبت سبب بنتی ہے کہ امام بارگاہیں آباد ہوں، ویران نہ ہوں. علی کی محبت سبب بنتی ہے کہ علی کا ایک محب دوسرے محب کے درد میں، دکھ میں اس کے کام بھی آئے، اور ہر اس جگہ جہاں پر کسی علی والے کو مدد کی ضرورت ہو، اپنی ساری امور، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اس علی والے کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے. ایسا شخص حقیقتاً عملی زندگی میں علی والا ہے. علی والا بننے کے لیے صرف عزادار ہونا کافی نہیں ہے. عزادار ہونا رستہ ہے، مقصد نہیں، رستہ. عزاداری علی سے جوڑنے کے لیے ہے، گریہ علی سے جوڑنے کے لیے ہے، ماتم علی سے جوڑنے کے لیے ہے، کربلا کا تذکرہ علی سے جوڑنے کے لیے ہے. اس لیے کربلا کے تذکرے کے نتیجے میں اگر اس عزادار کے اندر، اس امام بارگاہ کی مجلس میں شریک ہونے والے ماتم داروں کے اندر علی اور آل علی کی حریت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے، سچائی پیدا ہوتی ہے، غیرت پیدا ہوتی ہے، دین سے محبت پیدا ہوتی ہے، عبودیت اور بندگی سے محبت پیدا ہوتی ہے، نماز کا عشق پیدا ہوتا ہے. خود حسین ابن علی نے جو کام کربلا کے ان 8 دنوں میں انجام دیے، ان تمام کاموں سے عشق اور محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہ عزاداری وہ ہے جو تمام انسانوں کو نجات بھی دلا سکتی ہے اور جہنم سے بچا بھی سکتی ہے. عزاداری بھی، اجتماعات بھی، ان کے یہ اثرات ہیں، یہ کیفیات ہیں. لہذا ان ہستیوں کی محبت
ایک ایسی دولت ہے جو انسان کی روح کو سرشار اور منور کر دیتی ہے، منور، نورانی۔ اگر اس کمرے میں ابھی کچھ دیر پہلے اس حال میں بجلی چلی گئی تھی، آپ تاریکی میں تھے، چونکہ باہر سورج تھا اس لیے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن اگر رات میں بجلی چلی جائے تو ظاہر ہے آپ ایک ہاتھ دیکھ نہیں سکتے، اپنے ہاتھ کو بھی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روشنی نہیں ہے۔ روشنی آ جائے، روشنی جتنی طاقتور ہوگی آپ کی دیکھنے کی صلاحیت میں اتنا اضافہ ہوگا، ہر چیز شفاف نظر آئے گی۔ ایمان اسی روشنی کی طرح سے ہے۔ توجہ ہے آپ کی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوئے ہوئے تو نہیں ہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً آپ 4 گھنٹوں سے یہاں پر موجود ہیں، اور 4 گھنٹے اس گرم موسم میں بیٹھنا مشکل کام ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کی جرأت ہے، آپ کا صبر ہے، آپ کی استقامت ہے۔ اللہ اس استقامت کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن اب یہ جو تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کم وقت میں زیادہ باتیں کر جاؤں، وقت کم ہو باتیں زیادہ کر جاؤں، تو اس وقت میں آپ نے سونا نہیں ہے۔ بس جو لوگ سو نہیں رہے ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ جتنا بڑا اجتماع ہے صلوات کی آواز بہت کم ہے، صلوات اونچی آواز سے بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو نور ہے، نور کا اثر کیا ہے؟ جتنا قوی نور ہوگا اتنا زیادہ روشنی ہوگی، جتنا کمزور نور ہوگا روشنی بھی اتنی ہی کمزور ہوگی۔ ایمان نور ہے، یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان کے اعضاء اور جوارح سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ سارے کے سارے اعمال اتنے ہی نورانی ہوں گے۔ جتنا ایمان اندر کمزور ہوگا اس کے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ لہذا ایک با ایمان شخص اور ایک کم ایمان شخص میں میدان امتحان میں ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ ایک وہ بھی ہے جو آخری وقت تک نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پورے لشکر کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ بھی ہیں جو تھوڑی سی مشکل آئے تو میدان چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی جرأت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کی اتنی زیادہ استقامت ہوگی۔ یہ استقامت صرف جنگ کے میدان میں نہیں ہے، یہ استقامت زندگی کے ہر میدان میں ہے، ہر میدان میں، چاہے وہ آپ کا بیوی بچوں سے بیہیویئر ہو، دوستوں سے تعلق ہو، رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کا نبھانا ہو، سوداگری میں لین دین ہو، مارکیٹ میں لین دین ہو، کھیتی باڑی میں اپنے ہمسائے اور اپنے زمین کے درمیان بارڈرز کا خیال رکھنا ہو، حتیٰ مال مویشی پالنا ہو، جہاں جہاں جو جو چیزیں ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں وہاں وہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور ہمارے اندر کا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ میں کتنا علی کا فالوور ہوں۔ ایمان یعنی علی کا فالوور ہونا، ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو وہاں پر شرط نجات کی وہ کیا ہے؟ علی پر ایمان۔ اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو میں نہیں مانتا، تو اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر آپ نے رسول کو قبول کیا تب آپ نے اللہ کو قبول کیا۔ اسی طرح سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، علی کی قبولیت، علی کی ولایت کی قبولیت رسول کی قبولیت کی شرط ہے۔ علی تک جب نہ پہنچے انسان رسول تک پہنچ نہیں سکتا، جو رسول تک پہنچ نہیں سکتا اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، جو اللہ تک
نہیں پہنچ سکتا وہ نجات پا نہیں سکتا۔ لہذا شرط علی کی ولایت کی قبولیت ہے، اور علی کی ولایت یعنی انسان کا ایمان۔ یہ جو ہم مسلمان اور مؤمن کی اصطلاحیں قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں، اس میں مؤمن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے دل میں وہ سلسلہ ولایت موجود ہو جو اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اولی الامر پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اگر اولی الامر کو کاٹ دیا جائے تو ولایت کا سلسلہ نبی پر جا کر منقطع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اب اگر اولی الامر کو کاٹ دیا جائے تو صرف اللہ اور رسول کی اطاعت نہ قرآن کی نگاہ میں کافی ہے نہ اہل البیت کی نگاہ میں کافی ہے، اور جب یہ کافی نہیں ہے تو پھر نجات کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ لہذا نجات اگر چاہیے تو وہ علی اور آل علی کے در پر ہے۔ علی اور آل علی پر یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان صرف کیا یہ ہے کہ ہم کہیں علی ولی اللہ، صرف یہ ہے؟ نہیں، یہ اقرار ہے، یہ اقرار ہے۔ جس طرح سے لا الہ الا اللہ اقرار ہے، محمد رسول اللہ اقرار ہے۔ جب خود قرآن نے ہماری نشاندہی کی کہ وقالت الاعراب آمنا، عرب بادیہ نشین عرب آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہیے قولو، ان سے کہیے اسلمنا، ان سے کہیے کہ تم کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو ایمان کا نہیں، ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وہی کیفیت جو نبی کے حوالے سے ہے علی کے حوالے سے بھی آئے۔ اگر کوئی شخص کہ علی ولی اللہ، تو یہ علی ولی اللہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اس دل میں داخل ہونے کے بعد اس کی نورانیت اس کے وجود کے ذریعے سے چار دانگ عالم پھیلتی بھی ہے اور دنیا کو روشن بھی کرتی ہے، دنیا کو بتاتی ہے کہ یہ نورانی انسان ہے، ظلمانی نہیں ہے۔ ہاں شدت اور ضعف ممکن ہے کہ کسی کے اندر علی پر ایمان ضعیف ہو اور کسی کے اندر شدید۔ جتنا ایمان شدید اور طاقتور اتنا وہ زیادہ نورانی، جتنا کم اتنا وہ کم۔ لیکن اگر کسی کے اندر نورانیت موجود ہے تو یہ جو ہونا ہے یہ اس کی نجات کے لیے اہم ہے۔ جس کے اندر نہیں ہے وہ کبھی نجات پا نہیں سکتا۔ اب ہماری ذمہ داری ان مجالس کے ذریعے سے کیا ہے؟ اس ضعیف ایمان کو قوی ایمان میں تبدیل کرنا، ضعیف ایمان کو قوی ایمان میں تبدیل کرنا۔ یہ ضعیف ایمان قوی ایمان میں کیسے تبدیل ہوگا؟ آپ کا بدن اگر کمزور ہے تو آپ بدن کو خوراک کھلائیں گے، آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ لے گا، لینے کے بعد کہے گا آپ کے وجود میں اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ۔ اگر آپ نے وہ تمام چیزیں جن کی کمی ہے آپ کے بدن میں کھانا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے وجود کی ساری ضرورتیں مکمل ہو جائیں گی۔ ایمان بھی ایسے ہی ہے۔ اگر میں سچا نہیں ہوں تو یہ میری بیماری ہے، اس بیماری کا علاج جھوٹ سے توبہ کر کے سچ کے رستے پر مسلسل چلنا ہے تاکہ میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ اگر میں لالچی اور طمعکار ہوں تو یہ میری بیماری ہے، اور یہ بیماری بدن کی نہیں ہے، ایمان کی ہے۔ اگر ایمان کی بیماری ہے تو اس ایمان کی بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ، اور اس کے بعد سچے رستے پر چلنا۔ اگر میں حرام خور ہوں، اگر میں رشوت خور ہوں، اگر میں کرپٹ ہوں تو یہ ایک بیماری ہے اندر میرے۔ ہو سکتا ہے علی پر ایمان ہو لیکن اتنا ضعیف ہو کہ علی پر ایمان مجھے ان بیماریوں سے بچا نہ سکے۔ اگر وہ ایمان ضعیف ہے تو میں بچ نہیں پایا، اگر قوی ہوتا تو میں کیوں نہ بچتا؟
عمار ایمان بر علی کے حوالے سے چوٹی کے لوگوں میں سے ایک فرد ہے. سلمان علی پر ایمان کے حوالے سے اس مقام پر ہے کہ دوسرے اس پر رشک کرتے ہیں. مقداد وہ شخصیت جس پر رشک کیا جاتا ہے. یہ شخصیات ان تمام معنوی اور روح کی بیماریوں سے محفوظ کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کا پورے کا پورا وجود علی پر ایمان اور اس ایمان کے ذریعے سے خدا کی معرفت سے یوں مملو اور بھرا ہوا تھا کہ جہاں جہاں کوئی نجاست نظر آتی، چاہے وہ جھوٹ کی نجاست ہو، تہمت کی نجاست ہو، غیبت کی نجاست ہو، حرام خوری کی نجاست ہو، کرپشن کی نجاست ہو، ظلم کی نجاست ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جس سے اللہ نے علی کے ذریعے سے روکا ہے، یہ ساری کی ساری نجاستیں نجاست ہیں. اور اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ انسان بیمار ہے، اور اس بیماری کا علاج اس بیماری کا سبب بننے والے اعمال کو ایک دفعہ روکنا، اور اس نے جو جو حصے ایمان کے ڈیمیج کیے ہیں ان کو دوبارہ ترمیم کر کے تکمیل تک پہنچانا ہے. اگر آپ کی گاڑی کو کہیں پر چوٹ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرنے سے، غلطی کی معافی مانگ لینے سے کیا وہ ڈیمیج جو ڈینٹ کی صورت میں پڑا وہ باہر نکل آتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ جاتے ہیں، پہلے کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی بھی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا تاکہ میں ڈیمیج نہ ہو جاؤں، میری گاڑی ڈیمیج نہ ہو. اس کے بعد اگلا قدم کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں اس گاڑی کے ڈیمیج کو ٹھیک کرنے والے اس مستری اور اس استاد سے یہ کام کرواتے ہیں. تو جو ایمان کے ڈیمیجز ہیں ان کا ٹھیک کرنے والا استاد علی اور آل علی ہیں. علی اور آل علی. اس لیے اگر کوئی شخص ایمان کے حوالے سے ڈیمیج ہو چکا ہے، کمزور ہے اس کا ایمان، تو لوٹ آئے علی کی بارگاہ میں. علی کی بارگاہ میں. علی مربی ہیں، علی معلم ہیں. اس تعلیم اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علی سے جڑنے کی وجہ سے وہ انسان آہستہ آہستہ اس ضعف سے قوت کی طرف، کمزوری سے طاقت کی طرف سفر کرے گا، اور جتنا علی سے جڑا رہے گا اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. امیر المؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مشقتوں کی ضرورت ہے. کمال تک پہنچانے کے لیے یہ جو ہم غدیر کے ایام آ رہے ہیں، ہم جو قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ جو اتمام نعمت ہے، اتمام نعمت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، علی کی ولایت نہ ہو، نعمتیں ہیں تمام نہیں ہیں، نعمتیں ہیں کامل نہیں ہیں. اگر نعمتوں کو کمال اور تمام پہنچانا ہے، کرنا ہے، اور مقام تمامیت اور مقام کمالیت تک پہنچانا ہے تو علی کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے. ہم غدیر میں یہی کرتے ہیں. لہذا تمام نعمتیں موجود ہوں لیکن علی سے وابستگی مضبوط نہ ہو. مضبوط ہونا صرف جہاد کے میدان میں نہیں آئے، یہ یاد رکھیں، صرف جہاد کے میدان میں نہیں آئے، بلکہ جہاد کا میدان بہت بعد میں آتا ہے. یہ جو میرے اور آپ کے درمیان معاشرتی تعلق ہے،
جو میرے گلیوں میں کوچوں میں ہمسائیگی میں دو گھر آپس میں جڑے ہوئے، یہاں پر میرا اور آپ کا جو تعلق ہے، اس تعلق میں اگر علی کی ولایت کا رنگ نظر آئے تو میں با ایمان ہوں۔ یہی ایمان مجھے آہستہ آہستہ مضبوط کر کے میدان جہاد میں بھی گردن کٹانے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اگر یہاں پر ایمان کمزور ہو، وہاں پر میں بھی غیر فرار کی بجائے فرار لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دوں گا، اس لیے کہ اس میدان جہاد میں جس طاقت کی ضرورت ہے وہ طاقت اس ایمان کا نتیجہ ہے۔ لہذا جہاں میرے سامنے ایک طرف بھوک ہو اور دوسری طرف حرام کی دولت ہو، اور میں اپنے پیٹ کی اس بھوک کو بجھانے کے لیے چاہے رشوت کے طور پر، چاہے ہمسائے کے حق کے حوالے سے، چاہے اپنے بہنوں کے حق کے حوالے سے کہیں سے بھی کچھ بھی لے لیتا ہوں کہ چلو میرے 2 دن گزر جائیں گے اس بہانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے علی کی محبت نے حرام سے نہیں روکا۔ یہ جو حرام سے نہیں روکا، یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اندر علی کی محبت کتنی ہے، چاہے میں صبح سے شام تک نعرے حیدری یا علی لگاتا رہوں۔ بھئی نعرے حیدری یا علی کی قیمت تو نہیں دینی پڑتی ہے، لیکن یہاں پر اپنی خواہشات کی قربانی کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اس لیے علی والے وہ ہیں جنہوں نے سولیوں پر چڑھ کر زبانیں کٹوائی، بازو کٹوائے، سر کٹوائے، لیکن کہیں پر بھی نہ حرام کے حوالے سے کمپرومائز کیا، نہ حقوق الناس کے حوالے سے کمپرومائز کیا، نہ علی کے محبوں کے حوالے سے کمپرومائز کیا۔ علی کے محبوں کا ساتھ دینا ایمان کی سب سے بڑی علامت، اور علی کے محبوں کو آپس میں لڑانا اور اختلاف پیدا کرنا نفاق کی علامت ہے، علی کی محبت کی علامت قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اگر آپ کے ممبر سے بھی ایسی باتیں ہوں جس سے امام بارگاہ تقسیم ہو، مسجد تقسیم ہو، جماعت تقسیم ہو، عزاداری تقسیم ہو، اور لوگ اس کی وجہ سے بٹ جائیں اور ایک دوسرے کے دلوں میں کینہ پیدا ہو، کینہ ابلیس کی طرف سے ہے، علی کی طرف سے نہیں آئے۔ اور جو علی کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی کینہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بن نہیں سکتا، چونکہ کینہ نجاست ہے، علی پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مطلب کیا یہ ہے کہ ان کو ہماری طرح جن غلاظتوں سے ہم عام طور پر آلودہ ہوتے ہیں وہ ان سے پاک ہے، صرف یہ ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو اس آیت کی مصداق میں بڑے لوگ آ جاتے ہیں، اگر صرف بدنی حوالے سے پاکیزگی ہو۔ یہاں پر مراد پورے وجود کے ہر انگ اور ہر ذرے سے نجاست کی دوری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا وجود نور ہے، تاریکی کوئی نہیں ہے، پورا وجود پاکیزگی سے عبارت ہے، نجاست کا ذرہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جبکہ ظلم نجاست ہے، جھوٹ نجاست ہے، غیبت نجاست ہے، کسی کو مارنا مرنا نجاست ہے، کسی کو تنگ کرنا نجاست ہے، کسی کی چغلی کھانا نجاست ہے، کسی کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا نجاست ہے، کسی کا حق مارنا نجاست ہے، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ہمسایہ ہو۔ تو جو شخص یہ کرتا ہے وہ کبھی بھی علی والا بن نہیں سکتا جب تک ان نجاستوں سے خود کو پاک نہیں کرتا۔ اس لیے جب یہ جو ٹائم ہے ہمارے پاس آج اس تاریخ میں، جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، میرے اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوگا، کتنی دیر ہمارے پاس مہلت باقی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، نہیں معلوم۔ یہ نہیں معلوم کہ ناگہن بانگی برآمد خواجہ موت، اچانک لاؤڈ سپیکر سے ایک آواز آئے گی فلان صاحب قضائے الہی سے وفات پا گئے، اور اگلے دن زمین کے نیچے۔ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی لکھوا کے لے کے نہیں آیا۔ تو جو میرے پاس مدت ہے یہ میرے پاس مہلت ہے، جتنی بھی ہے یہ مہلت ہے۔ آج میں ان بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے والد کو 28 سال بعد بھی نہیں بھولے۔ یہ
اس بات کی پاکیزہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچے بوڑھے ہونے تک خود صاحبان اولاد ہوتے ہوتے بھی اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے بزرگوں کو بھولے نہیں اور سارا سال کچھ نہ کچھ ان کو ایصال کرتے رہیں اور ان کی وفات کے موقع پر اس طرح کی مجالس کا اہتمام کرتے رہیں اور ان کو یاد رکھیں. یہ اس مرحوم کی پاکیزہ تربیت کا اثر ہے جو ایک بیٹے میں، بیٹی میں، بیوی میں، خاندان میں نظر آتا ہے. یہ یاد رکھیے. میں آپ سب اس میں شامل ہیں، لیکن ایک عجیب بات آپ سے کروں. اگر جو مرحوم دنیا سے گزر جاتا ہے وہ اگر اپنی زندگی میں یہ نیک کام کرے اور اس کے گزر جانے کے بعد اس کے لواحقین یہ کام کریں تو آیا یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ احادیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، نبی کریم اور امیر المؤمنین کے کلام کی روشنی میں دیکھیں، ائمہ اہل البیت کے کلام اور خصوصاً امام صادق اور امام باقر اور ان کے فرزند امام کاظم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں، احادیث کے مجموعے میں ایک عجیب بات سامنے آتی. وہ شخص جو اپنی حال حیات میں 1 روپیہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ کے کسی فقیر بندے کو دیتا ہے، 1 روٹی دیتا ہے، صرف 1 روٹی، جو خود یہ کام کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہ مر جائے، اس کی اولاد 1 لاکھ روٹیاں دیں تو تب شاید مشکل سے برابری ہو. جو عمل انسان خود کرتا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ بعد والوں کے اعمال اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد والے نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جو زندہ ہیں وہ اپنی زندگی کی اس مہلت کو سونا سمجھیں. سونا یہ آپ کے پاس ایک دولت ہے، لیکن اس دولت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر دن پگھلتی رہتی ہے برف کی طرح سے. زندگی برف سے عبارت ہے. آپ کے پاس برف کی ایک ڈلی ہو تو جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا وہ برف پانی میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا برف ختم اور ارد گرد صرف نمی رہ جائے گی. انسان کی زندگی بھی ایسی ہے. جتنا ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے انسان کی وہ جو مہلت اس کے پاس ہے وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں، جو آج میں کر سکتا ہوں وہ مجھے آج ہی کرنا ہے. جو میں خود کر سکتا ہوں وہ میں کسی اور کو نہ کہوں. اگر کسی پیاسے کو پانی پلانا ہو نا، میں اگر کسی سے کہہ کر پانی پلوا دوں تو اس کا ثواب الگ ہے، میں خود اٹھ کر پانی پلاؤں تو اس کا ثواب الگ ہے. یہ جو میں خود اپنے ہاتھ سے عملاً یہ کام کروں گا، یہ دوسرے کے ذریعے سے کروائے ہوئے کام کی نسبت 10 گنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے. اس لیے خود کریں. خود والدین سے شفقت، محبت، عشق، چاہے والدین جیسے بھی ہوں. فرض کریں بڑے بدتمیز ہیں، بڑے غصے والے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا فریضہ اور ہے. آپ کا اور میرا فریضہ یہ ہے کہ میں والدین کی اس طرح سے خدمت کروں جس طرح سے اللہ نے مجھے کہا ہے. والدین نہ کریں کوئی بات نہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کیا دیا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں، یقین جانیں اس عمر میں جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد تصور کرتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ صبح سے شام تک اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں. وجہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص، یہ رسول کریم کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص اپنی والدہ کے چہرے کی طرف ایک بار محبت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک قبول شدہ حج. ابھی حج کا سیزن ہے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان سے پوچھیں 40 دن کی مشقتیں ہیں اور اس کے بعد بھی یہ نہیں پتا قبول ہے یا نہیں ہے، پیسہ حلال کا تھا یا نہیں تھا،
خمس ادا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اعمال ٹھیک تھے یا نہیں تھے، بظاہر اعمال ٹھیک بھی ہوں، نیتوں میں فطور تھا یا نہیں تھا، اخلاص تھا یا نہیں تھا، ہزار امتحانات ہیں، لیکن ایک نگاہ ماں کے چہرے کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا، چاہے ماں کافرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک نگاہ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں ایک قبول شدہ حج سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اب جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ ہوں، بہن یا بھائی، ہمسائے ہوں یا آپ کے ارد گرد کے لوگ، جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے آج کے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی ان عزاداریوں کو فضائل اور مصائب میں محدود کر دیا ہے، جبکہ یہی عزاداری ہمیں اشرف المخلوقات بنا سکتی ہے، یہی عزاداری ہمیں علی سے جوڑ سکتی ہے، یہی عزاداری ہمیں فرشتوں سے برتر کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس عزاداری میں اگر تربیت ہو تو وہ تربیت ہماری روحوں کو نورانی کر دے گی اور ہماری زندگی کو آسان، فضائل بھی اس میں ہوں گے، مصائب بھی اس میں ہوں گے اور معارف بھی اس میں ہوں گے۔ آج ہم معرفتوں سے خالی ہیں، بالعموم خالی ہے۔ اب غور کریں کہ اس وقت اگر کوئی شخص مر جائے، ہم میں سے کسی شخص سے اگر کہا جائے، پوچھا جائے کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو، اگر فرشتہ بھیجے اللہ میرے پاس، میرے سامنے، کہے کہ ہاں بھائی بتاؤ مرنے کے لیے تیار ہو، فرشتہ آیا ہوا ہے، میں اگر اپنے اندر غور کروں تو مجھے محسوس ہوگا کہ نہیں، میرے پاس تو ابھی بڑے مسائل ہیں، پھر مجھے مہلت چاہیے، اتنی کہ میں اپنے اندر کی دنیا کو پاک کر سکوں، یہ ہے یا نہیں؟ ہم میں سے شاید ہر ایک ایسا ہو۔ تو اگر اللہ نے یہ مہلت مجھے دی ہے تو اس مہلت سے میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ یہ جو مہلت مجھے دی ہے، یہ یاد رکھیں، عام طور پر مولوی صاحبان کہتے ہیں عبادتیں زیادہ کرو، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھنا عبادت ہے، قرآن زیادہ پڑھنا عبادت ہے، دعائیں زیادہ کرنا عبادت ہے، یہی عبادت ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کو غلط سمجھا ہے کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا عبادت ہے۔ نہیں، آپ اگر کسی مومن کو پہلے سلام کرتے ہیں تو یہ بہترین عبادت ہے۔ آپ اگر رستے میں ایک پتھر ہے اس کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ بہترین عبادت ہے۔ آپ آج کی اس گرمی میں راہ چلتے ہوئے راہگیروں میں سے جو پیاسا ہے اس کو ایک گھونٹ پانی پلاتے ہیں تو یہ بہترین عبادت ہے۔ آپ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو کسی مشکل میں دیکھ کر اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے 2 قدم اٹھاتے ہیں تو یہ بہترین عبادت ہے۔ آپ کچھ نہ کر سکیں، میں ایک روایت بیان کر دوں، روایت بڑی عجیب ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی روایت ہے۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ روایت بڑی عجیب ہے، فرمایا کہ من سعی فی حاجت اخیہ المؤمن، جس شخص نے اپنے مؤمن بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے کہے بغیر قدم اٹھایا۔ یہ قدم اٹھانا کیا ہے؟ کوشش۔ میرے ہاتھ میں کوشش ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امام حسن مجتبی مسجد الحرام میں اعتکاف پہ تھے۔ اعتکاف آپ کو معلوم ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ پھر باہر نہیں نکل سکتے، روزہ دار ہوتے ہیں، اعتکاف کی شرائط پر آپ عمل کرتے ہیں، ہمیشہ دعا، مناجات، قرآن اور ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، چونکہ یہ تطہیر باطن کا ایک عمل ہے۔ امام حسن مجتبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ میں ایک مشکل میں ہوں۔ کیا مشکل ہے؟ فلان میرا قرض خواہ ہے، میں قرض دار ہوں اس کا، وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے اس کو دینا ہے، اب
وقت آ چکا ہے، اگر میں نہ دوں تو مجھے گرفتار کروا دے گا، تو آپ میری مدد کریں، وہ پیسے مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو ادا کر سکوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ اے بندے مومن، میرے پاس اس وقت تو پیسے نہیں آئے۔ عرض کیا تو کیا ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں؟ کہا وہ کیا؟ کہا کہ آپ اس شخص سے صرف اتنا کہہ لیں کہ مجھے مہلت دے دے۔ امام اٹھے، مسجد کو ترک کیا، روزے کی حالت میں اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکل آئے۔ جیسے ہی مسجد سے نکلے، ابن مسعود ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، دیکھا، کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ اعتکاف چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اعتکاف، روزہ، مسجد کی شرائط، اعتکاف کی شرائط، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کو ہمیشہ زیر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہر ایک جو ہے ایسے ہی اٹھ کے نکلنا شروع کر دے اس بات سے متاثر ہو کر، نہیں، شرائط ہیں اس کی۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کی، حاجت روائی نہیں کی، کوشش کی، صرف کوشش، قدم اٹھایا، سعی من سعی فی حاجت اخیہ المؤمن، اپنے مؤمن بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کی، قدم اٹھایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 9000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 9000 سال۔ پوچھا یہ ابن رسول اللہ 9000 سال؟ فرمایا ہاں، وہ 9000 سال بھی ایسے جس میں اس نے راتوں کو جاگ کر اللہ کی نمازوں میں گزارا ہو اور دن میں روزے رکھ کر گزارے ہوں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اس معاشرتی زندگی میں دلوں کو جوڑنا، اس معاشرتی زندگی میں غلط فہمیاں دور کرنا، اس معاشرتی زندگی میں جہالتوں سے بچانا، اس معاشرتی زندگی میں شعور عطا کرنا، اس معاشرتی زندگی میں یہ جو جہالت کی یلغار ہوتی ہے مختلف اطراف سے، ان کے مقابلے میں اس نوجوان نسل کو اہل البیت سے ان کی معارف کی روشنی میں جوڑ کر رکھنا اور گمراہی سے، جھوٹ سے بچا کر دین کی حقیقی صورت سے آشنا اور وابستہ رکھنا، یہ سب سے بڑا جہاد بھی ہے، سب سے بڑی عبادت بھی ہے۔ اور اگر میری زبان کسی کے کام آ جائے، میں 2 لفظ کہوں اس کا بھلا ہو جائے، میں ایک جملہ کہوں سامنے والے مومن کے دل میں ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو، خوشی کی کیفیت پیدا ہو، اگر میں اس کو اللہ کا، رسول کا، علی کا، اہل البیت کا حکم سمجھ کر انجام دیتا ہوں تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف قبلہ رخ ہو کر مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے، وہ بھی عبادات ہیں، لیکن یہ عبادات جس میں آپ کسی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اہل البیت نے ہمیشہ یہی کیا ہے، ہمیشہ، اور اہل البیت کی زندگی میں یہ چیزیں آپ کو سب سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم اہل البیت کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیں نا تو لوگ یقین جانیں، امام صادق علیہ السلام کا کلام ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی معنویت اور حسن کا علم ہو جائے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا کلام کیا ہے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری مجالس لوگوں کو اہل بیت سے جوڑتی ہیں یا پھر تفرقہ پیدا کرتی ہیں؟ ہماری مجالس سے لوگوں کے دل ایمان کی لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں یا اس کا کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اہل البیت کی اگر محبت کا ایک رمق بھی دل میں ہو تو وہ نور ہے، وہ نور انسان کو نورانی بنانے کی ابتدا ہے، ابتدا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں میں بھی مجالس کریں، 2 بندے ساتھ میں بیٹھے ہو مجلس کر لیں، میاں بیوی بیٹھے ہیں، 4 بچے بیٹھے ہیں، ذکر اہل البیت کر لیں۔ مجلس کے لیے ممبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، خطیب کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک دعائے توسل پڑھیں، مجلس ہے،
ایک حدیث قصہ پڑھ لیں مجلس ہے، اہل البیت کا تذکرہ کر لیں مجلس ہے، 10 آیتوں کی تلاوت کر لیں، گھر نورانی ہو جائے گا۔ جہاں گھر نورانی ہوگا ذکر قرآن اور اہل البیت سے، وہیں پر آپ کا دل نورانی ہوگا، کان نورانی ہوں گے، آپ کی آنکھیں نورانی ہوں گی، آپ کا دماغ نورانی ہوگا، آپ کا پورا وجود نورانی ہوگا۔ جو نورانی ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا، جو نورانی ہوگا۔ آج ایک باپ کی عزا اور باپ کی یاد میں اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر کا سربراہ اور سائبان۔ کربلا کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید لوگ یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام سائبان تھے، سائبان، اور اس قافلے کے سب سے بڑے سپہ سالار اور امام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسین قافلے کربلا کے سربراہ بھی تھے اور سائبان بھی تھے، لیکن حضرت عباس امام حسین کے بھی سائبان تھے۔ یہ میں مبالغتاً کوئی جملہ نہیں کہہ رہا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ چونکہ جب خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ ہاں اسی طرح جس طرح سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام مشکلات میں سائبان کے طور پر کام کرتے اور آپ کی حفاظت فرماتے، اسی طرح حضرت عباس علمدار میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عباس ایسی شخصیت ہے۔ چونکہ میرے بعد ہمارے محترم ذاکر صاحب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ان سے استفادہ کریں گے، میں صرف 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ نہیں، چونکہ مصائب وہ پڑھیں گے اور خوب آپ گریہ فرمائیں گے۔ میں صرف 2 جملے، لیکن 2 جملے ایسے جو واقعی انسان کی پوری روح کو تڑپا دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی جب کبھی کربلا جاتے، ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ نجف سے روانہ ہوتے، پیدل چلتے، کربلا پہنچتے، لیکن روایات کے مطابق امام حسین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضرت عباس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ حضرت عباس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ضریح کی طرف دیکھتے، باب القبلہ پہ کھڑے ہو کر، اور پھر 3 جملے کہتے، لیکن یہ 3 جملے روح انسانی کو تڑپا دینے والے جملے ہیں، اس لیے کہ حسین سے جو رشتہ عباس کا ہے وہ بڑا ہی عجیب رشتہ ہے، بڑا ہی عجیب رشتہ۔ پہلا جملہ فرماتے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ جملے انسان سنتا ہے۔ پہلا جملہ فرماتے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو، جب تک آپ تھے حسین کی جوانی سلامت تھی، لیکن جب آپ شہید ہو گئے حسین کی جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی اور پھر سر اٹھا نہیں پائے۔ عباس حسین کے لیے ایسے تھے۔ دوسرا جملہ کہتے، اور دوسرا جملہ اس سے زیادہ دردناک جملہ ہے، کیا فرماتے؟ فرماتے، السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو، جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا، لیکن جب آپ شہید ہو گئے زینب کو یقین ہو گیا کہ اب حجاب سلامت نہیں رہے گا اور چادریں چھننی شروع ہو جائیں گی۔ تیسرا جملہ حضرت سکینہ کے حوالے سے ہے اور عجیب جملہ ہے، فرماتے، السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو، جب تک آپ زندہ تھے سکینہ کی پیاس سلامت تھی۔ سکینہ نے ارد گرد کے تمام خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے خیمے میں جمع فرمایا اور سب کے ہاتھ میں کٹورے تھے، فرما رہی تھی کہ میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، اب تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، آؤ انتظار کرو، میرے چچا جب پانی لینے آئیں گے سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب ترائی سے آواز اٹھی کہ عباس گھوڑے سے گر گئے، جب آواز آئی عباس کے بازو قلم ہوئے، جب آواز آئی کہ عباس کا مشکیزہ چھد گیا اور پانی گر گیا، تو
ایک دفعہ سکینہ کی آواز بلند ہوئی خیمگاہ میں کہ چچا جان آپ ہمیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، ہماری پیاس مر چکی ہے، آپ زندہ سلامت واپس آئیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب